بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ موضوع ہمارا جاری تھا، جس میں آج جنگ جمل سے ہم نے آغاز کرنا تھا، لیکن ان ایام کی مناسبت سے جناب سیدہ زہرا علیہ السلام کی شہادت کے دلسوز واقعے کی مناسبت سے آج ان کی سیرت عملی سے کچھ آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں مطالب و معارف ذکر کیے جائیں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ دروس میں مختلف پہلو جناب سیدہ علیہ السلام کے مطالعہ کیے، جن میں ہماری کوشش تھی کہ احادیث معتبرہ سے ان امور کو ذکر کیا جائے۔ فدق کا ایک طولانی سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ایک موضوع جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی، مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت کرنا، امیر المومنین علیہ السلام کے سکون اور آرام اور ان کے ساتھ کامل ہم آہنگی کا ثبوت دینا، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام مختلف جنگوں میں مصروف رہتے تھے، تبلیغات میں مصروف رہتے تھے، اور گھر میں وقت دینا ان کے لیے کم ایسا فرصت مہیا ہوتی تھی کہ گھر میں کامل وقت دے سکیں۔ البتہ حقوق سارے پورے فرمایا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عموماً سفر میں رہتے تھے یا جنگی حالت میں رہتے تھے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی ازدواج کہا جاتا ہے کہ پہلی ہجری کو ہوئی، ظاہراً پہلی یا دوسری ہجری کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے امام علی علیہ السلام کا جناب سیدہ علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بشر مثلکم، یعنی بشر مثلکم، کہ میں ان امور میں تمہاری مانند ہی بشر ہوں، کہ تم لوگوں میں ہی ازدواج کرتا ہوں اور تم لوگوں کے ہی قبائل کے اندر زندگی بسر کرتا ہوں، الا فاطمہ، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ واحد اس حوالے سے استثناء ہے کہ ان کے نکاح اور ازدواج کا حکم آسمان سے آیا۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شادی جب ہوئی، نکاح جب ہوا، اس کے بعد سے مسلسل عالم اسلام میں ایک جنگی دور تھا۔ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، پھر خیبر ہے، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، فتح مکہ ہے، حجۃ الوداع ہے، اور اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے کہ 75 دن کے بعد، اور بعض نصوص کے مطابق 90 دن کے بعد شہادت عظمیٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر تقریباً 4 بچے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے موجود تھے، 4 بچوں کے ساتھ گھر کے تمام امور کو انجام دینا، جبکہ امام علی علیہ السلام مصروف تبلیغ اور حرب و ضرب ہیں۔ لہذا ایک بہت بڑی قربانی ہے ان کی ازدواجی زندگی میں۔ ازدواجی زندگی میں دوسرا پہلو ہم نے مطالعہ کیا تھا ان کی مہمان نوازی۔ شدید طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مہمان نوازی کے اوپر حساسیت دکھاتی تھی، کہ چند واقعات ہم نے مطالعہ کیے۔ تیسرا ان کی ازدواجی زندگی میں یہ پہلو تھا کہ شدید فقر کے عالم میں صبر کرنا اور شکوہ شکایت نہ کرنا، امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر بیجا بوجھ نہ ڈالنا اور صبر اور شکر سے وقت گزارنا۔ یہ معتبر واقعات ہمارے پاس گزرے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں عموماً بڑے سے بڑے افراد ان کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ انسان اپنی ذات پہ صبر کر لیتا ہے، لیکن جب بچوں کو بھی
1 دن یا 1.5 دن بھوکا پیاسا دیکھتا ہے تو وہاں پہ اس کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں اور پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس حوالے سے کمال صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ چوتھا پہلو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر ان کا خود سے کام کرنا ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو ہماری پہلے طولانی گزر چکی ہے کہ وہ خاتون عظمت رکھتی ہے کہ جو گھر کے کام خود انجام دے، نہ کہ وہ خاتون عظمت رکھتی ہے کہ جو نوکرانیوں یا کنیزوں کے درمیان بن ٹھن کے صرف ایک جگہ پہ بیٹھی رہے۔ ٹھیک ہے، اس نے حرام کام انجام نہیں دیا، لیکن وہ عظیم جہاد بھی ترک کر دیا جس کی بنیاد پہ اس کے معنوی مقامات اور عزت اور عظمت موقوف تھی۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شدید تھکاوٹ کا احساس کیا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود گھر کے امور کو اور گھر کے کاموں کو انجام دیتی تھیں۔ لہذا وہ خاتون جو اپنے گھر میں خود کاموں کو انجام دیتی ہے، مثلا شوہر کی خدمت گزار ہے، بچوں کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ خدمات پیش کرتی ہے، کھانا بنانا، روٹی دینا، چکی پیسنا، آج کے دور میں تو چکی کا نہیں ایک تصور موجود، اور تھکاوٹ سے چور ہو جانا، یہ سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قریب ہے اگر اپنے وجود میں شکوہ نہیں رکھتی۔ یہ ہم نے چوتھا پہلو پڑھا کام کے اعتبار سے، اور اسی میں ہم نے سید سند روایت پڑھی کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی کام کیا کرتے تھے، کہ سید سند روایت ہم نے معتبر احادیث میں پڑھا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام گھر میں جھاڑو دیا کرتے اور تندور جلایا کرتے تھے اور پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چکی پیسا کرتی تھیں اور آٹا گوندا کرتی تھی، روٹی بنایا کرتی تھی۔ یعنی کاموں کو تقسیم کرنا یہ اس گھرانے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے عین مطابق ہے۔ مرد کا ایک جگہ پہ اس طریقے سے چودھری بن کے بیٹھ جانا کہ سارے اس کے خدمت گزار ہوں اور وہ ان کے اوپر ایک مسلط ہو جائے یا ان کے اوپر فقط حکم چلائے، تو یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام سے قریب شخص نہیں ہے۔ گھر میں کبھی کھانا بنانا، گھر والوں کو عزت و احترام دینا، یہ جو امور ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے قریب ہیں۔ البتہ ادھر اس حوالے سے توجہ رکھنا ضروری ہے کہ گھر کے اندر ولایت جو ہے بے معنی یہ کہ جو بڑے بڑے امور ہیں اس میں مرد کے عنوان سے مرد کا جو حکم چلنا چاہیے، لیکن اگر معقول ہو، اگر غیر معقول ہے تو وہاں پہ اس سے یہ ولی ولایت ساقط شریعت کر دیتا ہے۔ لہذا اس شخص کی مذمت کی گئی ہے کہ جس کی زوجہ اسے چلاتی ہے۔ زوجہ کا چلانا یہ نہیں ہے کہ اس کو ابھارے اور کام پہ نہ بھیجے یا اس سے کوئی تقاضا ہی نہ کرے، نہیں، اگر تقاضا کرے اور شوہر اسے پورا کرے یہ شوہر کو چلانا نہیں۔ شوہر کو چلانا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں یا آپ کے گھر میں بڑے بڑے امور ہیں، جیسے بچوں کی شادی کرنا ہے، کسی جگہ منتقل ہونا ہے، کوئی بھاری قیمتی چیز خریدنا ہے، اس میں فقط زوجہ کی چلے بغیر شوہر کی رضایت کے۔ اس شخص کے اوپر روایات میں لعنت کی گئی ہے کہ جس کے شوہر اپنی بیوی کے اشاروں پہ چلے، کیونکہ برعکس ہونا چاہیے۔ البتہ پھر یہ عرض کیا جائے یہ تب ہے کہ اگر شوہر معقول ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بھی بڑے مسائل ہیں کہ ذہنی طور پہ بہت قوی نہیں ہے شوہر، یا بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، یا اپنے خاندان اور قبائل کے اندر کچھ زیادہ ہی ضم ہے کہ جس کی وجہ سے منصفانہ فیصلے نہیں کر سکتا، ایسے شخص سے شریعت جو ہے وہ ایسا برتاؤ نہیں کرتی کہ جو آپ کی خدمت میں حکم روایات کا بیان کیا جا رہا ہے۔ روایات کا یہ حکم تب ہے کہ اگر معقول ہو مرد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ خاتون کو عزت نہ دی جائے۔ اور روایت میں ہم یہ گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیارکم الینکم مناکب واکرمہم لنسائہم، تم میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو خواتین کو احترام دیتا ہے،
خواتین کو احترام دیں. خاتون جو ہے وہ عزت اور تحفظ ان دو کو سب سے زیادہ احتیاج اور ضرورت محسوس کرتی ہے. یعنی سب سے زیادہ جس کی جو اسے ضرورت ہے وہ عزت کی ہے اور تحفظ کی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح مرد کو سب سے زیادہ شہوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن خاتون کے لیے یہ چیز اس طرح سے مد نظر نہیں ہے کہ جیسا سے مرد کے لیے. آخر مرد بھی تحفظ چاہتا ہے، مرد بھی عزت چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن خاتون کا جو عزت کا احساس ہے اور تحفظ کا احساس ہے وہ اس جگہ سے اس کی محبت میں اضافہ کر دیتا ہے. جہاں پہ یہ دو چیزیں خاتون کو میسر نہیں آتی وہاں پہ اس کا وجود اس سے پیوست ہی نہیں ہو پاتا. چاہے وہ باپ کا گھر ہو، شوہر کا گھر ہو، بچوں کا گھر ہو، فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ نفسیات خلقت کے عین مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کی ہے. خاتون کو کیونکہ انتہائی رحم دل بنایا ہے، احساساتی بنایا ہے، عواطف اس کے اندر رکھے ہیں، یعنی جذبات اس کے ابھر آتے ہیں اور وہ صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھ کے کام انجام دیتی ہے. لیکن یہ جذبات عقل پہ بھی غالب آ جاتے ہیں. اس وجہ سے اب ممکن ہے کہ بہت ساری خواتین کے غالب نہ آئیں، کیونکہ محدود خواتین کو دیکھ کے قوانین وضع نہیں کیے جا سکتے، ایجاد نہیں کیے جا سکتے. عمومیت کو دیکھ کے قانون بنائے جاتے ہیں، وَإِلَّا یہ استثنائی موارد تو ہوتے ہی. مثلا نسلوں میں کیا تاریخ بشریت میں جناب مریم علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام جیسی نظیر ہمیں ملتی نہیں. ہمارے پاس تو جناب زینب علیہ السلام جیسے بھی مثال موجود نہیں ہے. لیکن یہ خواتین یہ محدود ہیں، یہ قلیل ہیں، ان کو دیکھ کے قوانین نہیں وضع کیے جائیں گے کیونکہ یہ تو تمام مردوں سے بالا تر ہیں. الا ائمہ اہل بیت علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، سوائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے علماء میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں یا نہیں. متعدد ہمارے علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ بعد از امیر المومنین علیہ السلام تمام ائمہ علیہ السلام سے افضل ہیں. خلاصہ کلام کہ خواتین کو عزت اور تحفظ چاہیے. اسے تھوڑی حساسیت کے ساتھ دیکھیں. اگر آپ تمام آیات اور تمام روایات اہل بیت علیہ السلام کو جمع کریں تو یہ پہلو آپ کو زیادہ مناسب نظر آئے گا. مثال کے طور پہ روایات میں وارد ہوا گھر جب آپ تشریف لائیں اور کوئی ہدیہ لے کے آئیں تو سب سے پہلے کس کو دیں؟ خاتون کو دیں. والدہ ہے، زوجہ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. اگر ساری گھر میں ہو تو مسئلہ پڑ جاتا ہے اب کس کو دیں. لیکن بہرحال کہ مثلا چھوٹی بیٹی کو دے دیا، ادھر بھی تدبیر سے کام لینا چاہیے، وائلہ ایک نیا جھگڑا وہاں کھڑا ہو سکتا ہے. یا بزرگ کو دے دیا. ہاں بعض اوقات زوجہ کی بھی عزت کو بحال کرنے کے لیے دینے میں عیب اور حرج نہیں ہے. عزت سامنے لانی چاہیے کیونکہ باعزت ایک خلقت اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جوڑے کی صورت میں ایک گھرانے کی آباد کاری کے لیے قرار دیا ہے. اس کو اس طریقے سے نہیں قرار دیا جا سکتا کہ جیسے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مثلا زوجہ کی حیثیت شوہر ہی بلند کرے گا. اب اس نے یہ تدبیر کرنی ہے کہ ممکن ہے کہ گھروں میں مسائل پیش آ جائیں کیونکہ غیر معصوم ہے، غیر اخلاقی ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں. سوء ظن ہے، حسادت سب سے زیادہ ہے. یہ جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں حسد کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے. خلاصہ کلام عزت دینا جو ہے وہ پیسہ دینا عزت نہیں ہے، یا خاتون کو اپنی ولایت سے خارج کر کے آوارہ گردی کے لیے ہر جگہ اجازت دے دینا عزت دینا نہیں ہے. عزت دینا ہے کہ اس کے حجاب کی رعایت کی جائے. عزت دینا ہے کہ اسے ایک دائرے کے اندر آزادی کے ساتھ امور انجام دیے جائیں، دینے کی اجازت دی جائے. مثلا بیجا شک نہ کریں. شک پڑ جاتا ہے، بیجا شک نہ کریں. خطائیں ہو جاتی ہیں، نظر انداز کر دیں. چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو پکڑنے لگ جائیں تو گھرانہ کبھی بھی آباد نہیں ہوتا. ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. لیکن حرام کے اوپر کمپرومائز نہ کرے. قوانین الہیہ کے توڑنے پہ کمپرومائز ہرگز نہ کرے.
لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خاتون عزت و تحفظ بہت زیادہ خاتون کی احتیاج ہے. باپ کی ولایت اس لیے رکھی تحفظ باقی رہے. ایران کے اندر گزشتہ چند دہائیوں سے یہ سروے موجود ہے کہ یہاں پہ جو عموماً خواتین بدکاری کا شکار ہوئی ہیں یا جرائم پیشہ ہیں، ان میں اکثر بیشتر وہ خواتین ہیں کہ جو یا یتیم تھیں یا والدین جھگڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. وہ کوئی خالہ کے گھر ہے، کوئی پھپھو کے گھر ہے، اور وہ والدین کے ان جھگڑوں کی چکی میں پس کے رہ گئی. اسے وہ تحفظ فراہم نہیں ہوا، اس لیے وہ نفسیاتی مریض بن گئی. حتیٰ یہ جو ابھی تظاہرات ایران کے اندر ہوئے، کیونکہ خواتین وہ ہمیشہ ایران کے اندر بڑے پیمانے پہ استعمال کر لی جاتی ہیں کیونکہ آزاد ماحول ہے. اس میں جو انہوں نے خواتین پکڑی ہیں ان میں بھی یہی والا مسئلہ تھا کہ اکثر بیشتر کا باپ کا سایہ سر پہ موجود نہیں تھا، یا باپ مر گیا تھا، یا یہ تھا کہ آپس میں طلاق ہو گئی میاں بیوی کو اور دونوں جدا تھے، ماں باپ جدا ہو گئے. لہذا تحفظ جو خاتون کو ہے وہ اس کی نشوونما کے لیے، عفت اور حیا کے لیے، اس کی سکون اور آزادی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اساسی حیثیت رکھتی ہے. یہ ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا. آج کے درس میں ہم ایک اور پہلو جناب سیدہ علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے اور اس کو، کیونکہ وہ بھی طولانی ہے مورد، یہ بھی جس طرح ازدواجی زندگی، اس زندگی کے پہلو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وہ تفصیل سے لکھنے کی ضرورت ہے، اور تفصیل سے اس کے اوپر مختلف کتابیں آنے بھی چاہیے. مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایسا نہیں تھی کہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، انہیں مدینہ کے راستے ہی نہیں آتے تھے. یہ خاتون بھی کوئی کارآمد خاتون نہیں ہے. اگر مدینے کے راستے نہیں آتے تھے تو کیسے جناب سیدہ حمزہ علیہ السلام کی قبر مبارک پہ شب جمعہ جایا کرتی تھی؟ اگر انہیں مدینے کی گلیوں کے راستے نہیں آتے تھے، کیسے احد میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانا ممکن تھا ان کے لیے؟ خندق میں لے کے آئیں کھانا، کہ ہم یہ بھی واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں اجتماعی کردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، کہ وہ روٹیاں کو لے کے خندق کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. اب وہ مجاہدین کا علاقہ ہے، مرد ہی مرد ہے ہر طرف، اور ایک طرف دشمن اس سائڈ پہ. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیسے آئیں گی وہاں پہ؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسی راہ ہموار تھی وہاں پہ خاتون کے لیے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، وہ گلیوں میں چلے، وہ بازاروں سے خرید و فروخت کرے، وہ مختلف حوالوں سے اپنے طور طریقوں کے مطابق امور کو انجام دے. کسی سے ملنے ملانے جانا ہے، کسی باغ میں جانا ہے، کسی جگہ پہ جا کے فصل کی کٹائی کرنی ہے، قبرستان میں جانا ہے، وہ جو معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں. اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ معاشرتی زندگی بسر کیا کرتی تھی، نہ کہ فقط ایک مسلح کے اوپر 24 گھنٹے بیٹھی ہوئی خاتون کا ایک تصور پیش کر دیا جائے. ایسا تصور نہیں تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح سند روایت ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی ہے، کہ اس میں کیا ہے یہ جو لے کے دسترخوان میں بند کر کے. فرمایا کہ یہ روٹیاں میں نے حسن و حسین علیہ السلام کے لیے بنائی تھیں اور آپ کا حصہ اس سے رکھا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیاق کے ساتھ اسے دیا اور کہا کہ 3 دن گزر گئے، آج پہلا نوال ہے جو میرے منہ میں جائے گا، پہلا نوال ہے. لہذا اس طریقے سے خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پورے ایک امت اسلامیہ کے راہبر و رئیس و قائد تھے، اس لیے ضروری تھا کہ جو سب سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے حالات کے مطابق، اسے بھی احساس ہو کہ میرا بھی یہ راہبر ہے، میرا بھی یہ قائد ہے، میرا بھی یہ امام اور رسول ہے. لہذا اس کی سطح پہ زندگی بسر کرتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید تر حالات کسی کے بھی نہیں ہوتے تھے. فقر کے کئی واقعات آپ نے ملاحظہ کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد واقعات ہیں. تشریف لے گئے، دیکھا کہ ان کا رنگ زرد ہو چکا ہے. وجہ پوچھی تو کہا کئی دن سے نہیں ہم نے کھایا. تو دعا دی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
واپس ان کا رنگ آیا۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے صبح کی کھانے کو کچھ نہیں تھا، پوچھا تو کہا کہ چند دنوں سے کچھ نہیں ہے۔ تو تب امام علی علیہ السلام کمانے کی غرض سے نکلے اور 1 دینار ملا۔ راستے میں تھے، دیکھا مقداد مل گئے، دوپہر کا ٹائم، سورج تپتا ہوا موجود اور زمین بھی آگ اگل رہی تھی۔ تو حیران ہوئے کہ اس ٹائم تو کوئی باہر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے خانوادے کی حالت تو انتہائی بدتر ہے۔ مقداد کے غربت کے گھر کے حالات سنے تو وہ 1 دینار بھی انہیں دے دیا۔ بڑی محبت تھی مقداد سے۔ امام علی علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو تب وہ ان کی وفات ہو گئی، وَإِلَّا انتہائی جانثار اصحاب میں سے تھے، یعنی ولایت کے اعتبار سے جناب سلمان و عمار پہ فوقیت روایات میں وارد ہوا ہے کہ مقداد کو تھی۔ بہرحال اب 1 دینار بھی ہاتھ سے چلا گیا تو سوچا کہ اب میں کیا جاؤں اور وہاں پہ کیا کہوں گھر میں۔ سیدھا مسجد چلے گئے، نماز ظہر پڑھی، پھر عصر کا وقت ہوا، عصر پڑھی، پھر مغرب کا وقت ہوا، مسجد میں ہی رہے۔ جب مغرب کی نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ آپ کے گھر آج میں آنا چاہتا ہوں۔ خاموش رہے، حیران پریشان، کیا جواب دوں، کہ اس ٹائم آئے تو پیش کیا کریں۔ دوسری دفعہ پوچھا، اب تیسری دفعہ گھبرائے کہ انکار کیا تو اچھا نہیں ہے، کہا کہ ضرور تشریف لائیں۔ پھر وہاں پہ گئے اور وہاں پہ ایک غذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہاں پہ بنائی تھی، آمادہ کی ہوئی تھی، اور امام علی علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آج سے پہلے یہ خوبصورت ترین آب گوشت جس طرح ہوتا ہے، جس طرح اس دور کی لذیذ ترین غذا تھی، اور بہت تعجب بھی کیا۔ تو اس تعجب پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس دینار کی برکت ہے کہ جو تم نے مقداد کے دی اور راہ الہی میں اپنے اوپر تم نے ان کو فوقیت دی، ترجیح دی، ایثار دکھایا، اس کی یہ برکت ہے۔ اور کہا کہ الحمدللہ جناب سیدہ کی مثال جناب مریم کی سی ہیں اور تمہاری مثال زکریا کی سی ہے کہ زکریا جب داخل ہوتے تو ایک الگ مقام بلند دیکھتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ جب بھی دیکھتے تو رزق کریم دیکھتے تھے، جناب مریم کا جب رزق دیکھتے تھے تو جناب زکریا تعجب کرتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہیں، اور غربت کے عالم میں استقامت کا مظاہرہ، دین کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا، وہ جو گھرانہ بھی اس طریقے سے گزرتا ہے وہ ان محاسن کا اپنی سطح کے اوپر مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ تو بہرحال عظمت کی اوج ہے کہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام گھرانوں کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی۔ آپ خود اگر اپنے ہی عزیز اقربا میں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں تو عموماً ریل پیل مال و دولت کی ایسی ایک ہمارے بزرگان میں نہیں تھی، لیکن پرسکون تھے، بہت اچھی مہمان نوازی تھی، شادیاں سادہ تھیں، اختلافات کثیر نہیں تھے، اٹھنا بیٹھنا موجود تھا، طبقات نہیں بنے ہوئے تھے۔ کیونکہ تعلیمات کچھ رائج تھیں۔ حرص آ گیا، بخل آ گیا، انتقام نے جگہ لے لی، اندر سے فقیر ہونے کا ایک وسوسہ انسان کو کھا گیا، آگے نکلنے کی دوڑ میں شریک ہو گئے۔ اگر بہت بڑا بینک بیلنس ہو تو تب بھی اطمینان اپنے وجود میں انسان نہیں پاتا، دوسروں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ بہرحال اقدار سے دور ہوتے چلے گئے، محاسن کا مشاہدہ کرنا بھی ترک کر دیا۔ وَإِلَّا پہلے دور میں فیملیز بڑی ہوتی تھی، اب تو پاکستان میں اوسطاً 3 سے 4 بچے ہیں۔ پہلے زمانے میں یعنی ہم اپنے والدین کو لے لیں تو 8 سے 9 اوسطاً بچے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں کا جب دور آیا تو 5 سے 6 بچوں کا دور تھا، اور اب آ گیا 3 سے 4۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ 2 ہو جائیں گے بچے۔ تو بہرحال جب فیملیز بڑی تھیں، مہمان نوازی بھی زیادہ تھی اور یہ محاسن دیکھنے کو ملتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس ازدواجی زندگی کے اور بہت سارے پہلو ہیں کہ تمام ان مصروفیات کے باوجود ان کا اجتماعی کردار ادا کرنا، جنگوں میں محاذ تک پہنچ جانا اور وہاں پہ جا کے کمک کرنا، مدد کرنا، اور جنگی حالت میں جب تمام مرد باہر گئے میں اور مدینے کے اندر اساسی اور
کلیدی کردار ادا کرنا، اور خصوصاً یہ واقعہ ہمارے ہاں بھی معتبر احادیث میں آیا ہے کہ غنیمت سے جب کچھ مال ملا تو اسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے سے ایک ہار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو عطا کیا۔ ہار پہنا ہوا تھا کیونکہ خاتون کی زینت ہی ان چیزوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، ہمارے یہاں جو معتبر روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ داخل ہوئے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی گلوئے مبارک میں انہوں نے جب یہ ہار دیکھا تو کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد کی بیٹی بھی سلاطین اور جبابرہ کے نقش قدم کے اوپر چل پڑی ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس ہار کو فروخت کیا اور اسے بیچ دیا۔ بعض اہل سنت کتب میں ہے کہ رسول اللہ غضبناک ہو کے چلے گئے۔ یہ بات زیادہ سازگار دکھائی نہیں دیتی کہ غضبناک ہو کے چلے گئے، کیونکہ حرام عمل انجام نہیں دیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہتر عمل کو ترک کیا ہو، کیونکہ شوہر کے لیے زینت کا اختیار کرنا یا شوہر کا اپنے زوجہ کو کچھ عطا کرنا وہ معیوب چیزوں میں سے نہیں ہے، محاسن میں سے ہے، لیکن جو نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ان کی، اس نسبت کی قدر کرتے ہوئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کو بھی ترک کیا۔ لہذا یہ مقام تھا، اور ہمارے علماء میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا اثر امت کے اوپر ہونا چاہیے، خصوصاً وہ افراد جو ایک عوام کے اندر یا قوم کے اندر اپنی شخصیت کو پیش کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کے ان محاسن کو اختیار کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں ہم اپنے آپ کو نائب امام یا نائب امام سے منسلک گھرانہ اس سے تو وابستہ دکھاتے ہیں، لیکن جب شان و شوکت کی بات آتی ہے تو کبراء اور امراء سے بھی آگے اپنے آپ کو دکھائیں۔ یہ غلط ایک روش ہے۔ مڈل کلاس متوسط زندگی بسر کرنا تو بلا شک و شبہ عیب نہیں رکھتا، نہیں کہتے کہ غربت کے عالم میں انسان چلا جائے، لیکن جتنی سادگی اختیار کر سکے وہ بہتر ہے، اگر عوام کے سامنے نہیں ہے عیب اور حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ وحید بابہانی کی بہو تھی، بہت بڑے مرد تقلید گزرے جنہوں نے اخباریت کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے اپنی بہو کے دیکھا کہ بہترین انہوں نے ہار پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کی پر انہیں تنبیہ کی۔ واقعہ طولانی ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور ان کو یہی بات کی کہ لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ہماری طرف رجوع کرتے ہیں تو لوگوں کا ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے جو نمونہ بنے لوگوں کے لیے۔ تو یہ اس شخص کی ذمہ داری، الحمدللہ مرجعیت کے ہمارے پاس جو منصب ہے اور بزرگ شخصیات ہیں وہ اس کے اوپر اترتے ہیں، اپنی ان کی جو زندگی ہے اور ان کے فیملی کی زندگی ہے۔ جیسے آپ آیت اللہ سیستانی کے ابھی بھی گھر کو جا کے دیکھیں اور جس محلے میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اور ابھی بھی عراق اور نجف میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ایک اچھے ایریے سے یا ایک ویل سیٹلڈ جو مثلا سوسائٹی ہوتی ہے ادھر سے اٹھ کے اس طرح کی جگہ کے اوپر زندگی بسر کر لے، زیارات کے لیے آ جا سکتا ہے، لیکن ان کی پوری فیملی نے ادھر ہی زندگی بسر کی۔ اسی طرح رہبر معظم ہے، رہبر معظم کا گھر ابھی بھی اسی طرح وہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہی رنگ وغیرہ ہے۔ تو یہ الحمدللہ تشیع کے امتیازات میں سے ہے۔ آپ نے یہ گھریلو زندگی کے، میں نے اس لیے یہ نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس سیرت کو بار بار ابھارنے کی ضرورت ہے۔ ازدواجی کئی پہلو بنتے ہیں، جیسے میں نے 6-7 آپ کے سامنے بیان کیے، آپ ان میں سے ایک کو لیں اور تجزیہ تحلیل کریں معاشرے میں، تاکہ گھرانے کے مسائل حل ہوں۔ گھرانوں میں مسائل ابھرتے ہی رہتے ہیں، اکیلے میاں بیوی ہیں تب بھی مسئلہ، اگر اکیلے نہیں ہیں کسی کے ساتھ ہیں تب بھی مسئلہ۔ مثلا خاتون جو ہے اسے کام کاج تو کرنا ہی پڑے گا شوہر کے ہمراہ، شوہر کو بھی کچھ نہ کچھ کام کاج کرنا پڑے گا، مدد کرائے گا تو وہ گھرانہ چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر والدین آ جائیں تو معاشرہ ہمارا کہتا ہے کہ وہاں پہ جو زوجہ ہے بیٹے کی وہ خادمہ بن جائے، ایک اشارے کے اوپر سارے کام کرے اور روبوٹ کی طرح کام کرے، جذبات کا اظہار بھی نہ کرے، نہ اسے عزت چاہیے، نہ اسے شکریہ چاہیے، نہ اسے نیکی کا احساس چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک جاہلانہ زمانے جاہلیت کا گھرانہ ہے کہ جو اس طریقے سے برتاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کی ایک مثال ہے خاتون کا
اوپر چڑھ جانا. شوہر تو دور کی بات، اس سے سارے کے سارے خاندان کے مرد گھبرانے لگ گئے. کوئی ہندا کا چہرہ یا نقشہ پیش کرنے لگ جائے، وہ خاتون بھی خطرناک ہے. ہونا کیا چاہیے؟ کب اعتدال ہے؟ جب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح اسوہ حسنہ ہیں، تو آخر گھرانہ بھی تو ایک معاشرے میں ہے. اگر حکومت ہے، حاکم ہے، قانون ہے، اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ سیرت کے مطابق چلے. گھرانے میں کس کا گھرانہ اختیار کریں؟ اگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذاتی عادات کردار، وہ بھی بالکل درست بات ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی زوجہ کو جب وقت گزر گیا ان کے ساتھ تو جتنے سخت حالات پیدا ہوئے طلاق نہیں دی. ہاں 2 خواتین کو طلاق دی، شیعہ سنی دونوں معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے، لیکن ان کے ساتھ زندگی آباد ہی نہیں ہوئی تھی جنہیں طلاق دی. اور دونوں جو ہیں ان کے شوہر جو ہے ایک دیوانہ ہو گیا اور ایک اسی طرح سے بہرحال مر گیا. عجیب سی کیفیت تھی ان کے. مثلا قبیلے تھے، 2 قبیلے تھے. پہلے اس کا بیان دروس میں گزر چکے ہم نے. الکافی سے روایات بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، کتب اربع میں آئی ہوئی ہیں روایات. بہرحال 2 خواتین کو طلاق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان سے زندگی آباد ہی نہیں ہوئی. مثلا ایک خاتون تھی، اس کے جب شادی ہو گئی تو قبیلے والوں نے ذہن اس کا بھرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ اس کا خوب کبھی ذہن کے اندر قباحتیں ابھاری. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی میں اس کے قریب آئے تو اس نے تانا دیا سخت ترین، جس سے شدید غضب آیا انہیں. مثلا کہا کہ بازاری مرد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لباس اس کے ساتھ دے کے اسے رخصت کر دیا. اسی طرح دوسری خاتون بھی اسی سے ملتا جلتا واقع ہے. لیکن بقیہ کسی بھی خاتون کو طلاق نہیں دی. شدید ترین حالات پیدا ہوئے، شدید ترین حالات. یعنی غضب رحمت 2 عالم، رحمت للعالمین ہے. جو رحمت للعالمین ہو اسے جو غضب میں لے آئے، وہ بات کیا ہی خطرناک بات ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ علیہ السلام سے کیونکہ بہت محبت رکھتے تھے. یہ فقط محبت ایک شوہر ہونے کے عنوان سے نہیں، ایک مجاہدہ، ایک خادمہ، اسلام کی خادمہ، ایک اثار اور قربانی کی لازوال تاریخ بشریت کے اندر رقم کرنے والی خاتون جناب خدیجہ علیہ السلام تھی. اب جب حضرت عائشہ یا جناب حفصہ سے ایسی بات سنتے کہ جس میں جناب خدیجہ علیہ السلام کے اوپر شدید تنقید ہوتی، جیسے اہل سنت میں بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر کتب میں ہے کہ کیونکہ تذکرہ کثرت سے کیا کرتے تھے رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کا آخری عمر تک جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہنا، ان کی شدید محبت سے آپ اندازہ لگائیں. تو وہ تانا بھی اس طرح دیتی تھی کہ یہ کیا لال مسوڑے نکالی ہوئی بڑھیا کے قصے سناتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھی ہوگی نا، دانت سارے گر جائیں تو کبھی یہ شکل آپ خود شیشے میں بھی دیکھیں، اپنے دانت ہٹا کے تو نظر آئے گی. تو وہ تانا حضرت عائشہ اس طرح دیتی تھی جناب خدیجہ کے حوالے سے. جب یہ سنتے تو رسول اللہ اس قدر غضبناک ہوتے کہ یہاں پہ یہ جو نبض ہے وہ پھڑ پھڑانے لگتی تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، اور پھر تنبیہ کرتے کہ آئندہ ایسی بات نہ کہنا. یا اس طرح سے چند اور واقعات ہیں. شہد کا واقعہ ہے. اذیت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، لیکن کسی کو طلاق نہیں دی، کسی کو مارا نہیں، کسی کی اس طرح سے توہین نہیں کی کہ گھر سے کوئی باہر آواز جائے، آواز اونچی کر لی جائے. تنبیہ کی انہیں، سرزنش کی انہیں، قرآن کا بھی حکم آیا، لیکن عزت دی انہیں، احترام دیا انہیں، اور بتایا بعد کے آئندہ آنے والے واقعات بھی بتائے. جیسے حضرت عائشہ کو بتایا کہ علی علیہ السلام کے خلاف تم نکلو گی اور علی حق میں اوپر ہوں گے. شیعہ سنی کتب میں اس معنی کے اعتبار سے روایات موجود ہیں. اور بعض خواتین ایسی تھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت ان کے گھرانوں میں رکھتے تھے، جیسے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں.
تو خلاصہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی ہے، لیکن ان کی زندگی میں جو دوسرا جوڑا ہے وہ عصمت کے اس درجے پر نہیں ہے کہ امت کے لیے وہ گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وجود میں آیا ہے وہ پوری امت کے لیے نمونہ بن سکے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ مثالی گھرانہ معاشرے کے اندر متعارف کرایا کہ جو تا ابد تا قیامت آنے والے انسانی معاشرے کے لیے اسوہ کاملہ ہے، اس کے مطابق وجود دے۔ یقیناً وہ شخصیات نہیں ہے گھرانے میں پیدا ہو سکتی، علی و فاطمہ علیہم السلام، وہ بچے نہیں آ سکتے حسنین علیہم السلام جیسے، جناب بنت علی جیسی شجاع، جرت مند، عالمہ، فاضلہ اور اس قدر بلند ہستی جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو گھر میں امور انجام دے رہے ہیں اس میں ہم ایک اپنے سامنے سیرت کا نمونہ پیدا کریں۔ وہ سیرت کا نمونہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس گھرانے کو کہا کہ یہ عصمت کے درجے پر پہنچا ہوا گھرانہ، شیعہ سنی دونوں صحیح سند احادیث ہیں کہ اہل کسا کے عنوان سے، آیت تطہیر کے نزول کے عنوان سے، لہذا یہ پہلو ہمارے ذہن سے کسی صورت فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم جو گھرانے کا ایک اور رخ پڑھیں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے، کیونکہ گھرانے کی تشکیل اسلامی معاشرے کی اساسی ترین تشکیل ہے۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے، ایک سوال میں ابھارتا ہوں تاکہ اس موضوع کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکیں کہ انشاءاللہ آئندہ کے دروس بھی اگر ہمارے ہوئے اس موضوع کے اوپر تو اس میں گھرانے ہی کو مد نظر رکھیں گے، کیونکہ شخصی فضائل بہت طولانی، طویل اور اس کی معرفت کی اعلیٰ اوج تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ والا پہلو یہ مزید کھولنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے ایک سوال ابھارا جاتا ہے، آپ معاشرے میں اگر تبدیلی پیدا کرنا چاہیں، معاشرہ تو انسانوں سے بنتا ہے اور انسانوں کے آپس میں تعلقات سے بنتا ہے، کیسے معاشرے میں تبدیلی پیدا کریں گے؟ ادھر چند سوالوں کو آپ میرے ساتھ سوال جواب کی صورت میں حل کریں تاکہ ہم ایک پہلو تک پہنچ سکیں اور چند نصوص سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں سیرت کے خوبصورت جو گوہر ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے۔ معاشرے کے اندر آپ ایمانی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، امن و امان آئے، قانون الہی کی بالاتری آئے، قانون جو ہے وہ بالاتری کی طرف جائے، تو کیسے ہمارے ہاں تبدیلی پیدا ہوگی؟ اسلامی مفکرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر آپ ایک معاشرے کے اندر یا خاندان کے اندر، پورے خاندان میں اور معاشروں میں تبدیلی، مثلا پاکستان میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، شہر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، قصبہ ہے، گاؤں ہے، خاندان ہے، آپ ایک گھرانے کے اوپر کام کریں، گھرانے کو درست کریں۔ گھرانے کو درست، اگر ایک بندے کو درست کیا یہ بھی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کمال ہے، لیکن معاشرے کی اساس نہیں اس سے ہمارے سامنے اجاگر ہوئی۔ ضروری کیا ہے؟ ایک فیملی کو درست کریں، ایک فیملی کے مسائل حل کریں، اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے موقع اور فرصت عطا کریں، اسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ لے کے چلیں۔ مثلا ہم کیا ہر گھر میں فقر کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں بہت سارے حوزہ علمیہ میں ہی جو بڑے ایک مرتبے علمی کے اوپر پہنچے ہیں ان سے یہ جملے کو سننے کو ملتے ہیں کہ اگر پیسہ دو تو کیوں نہیں ٹھیک ہوگا گھرانہ؟ پیسوں سے تھوڑی گھرانے ٹھیک ہوتے ہیں، گھرانے ایمان سے درست ہوتے ہیں۔ وہ کتنا کمزور ایمان رکھنے والا خاندان ہے کہ جہاں پہ فقر آئے تو ایمان رخصت ہو جائے۔ اگرچہ روایات میں ہیں کہ اگر غربت آئے، ایک دروازے سے غربت داخل ہو تو ایمان دوسرے سے چلا جاتا ہے۔ طلع جوادی عاملی اور بعض بزرگان کے مطابق ادھر اس غربت اور فقر سے مراد عدم ایمان کی غربت ہے، جہالت مراد ہے۔ لیکن بعض وہ بھی مالی بھی ہے مشکل، مالی مشکل ہم دیکھتے ہیں ابھی ایران کے حالات کی خرابی میں ایک بہت بڑا دخل اسی امر کا ہے۔ پاکستان کے اندر افراد کا جرائم اور دہشت گردی کے لیے بک جانا، اس کی ایک اساسی وجہ یہی ہے
جب پیٹ بھوکا ہوگا تو انسان اپنے پیٹ اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو چلاتا ہے، اس فلسفے کا بھی انکار نہیں، لیکن یہ انسان کا قدم اٹھانا کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قوانین اور انسانیت کی حدود کو توڑ دے، یہ ایمان کی کمزوری ہے یا ایمان کی پختگی ہے؟ یقیناً ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم تمام گھرانوں سے غربت کو نہیں دور کر سکتے، گھرانوں کے اندر اولاد کے مسائل آ جاتے، کسی کی اولاد ہی نہیں ہو رہی، ہم نہیں ہیں کہ سب کی اولاد ادھر وہاں پہ پیدا کر دیں، کسی کی اولاد ٹھیک نہیں ہو رہی، سب کو صحت بھی نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ کیا کیا جائے؟ یہاں پہ سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ عمل کیا جائے، فقر میں جینے کا طریقہ سکھایا جائے، شوہر گھر میں نہ ہو اور مختلف مہمات دینی میں مصروف ہے۔ اگر کسی کسان بن کے فصل پہ کام کرتے بہت مال لے آتے، تاجر بن کے کام کرتے بہت مال لے آتے، امیر المومنین علیہ السلام نے اسلام کی خاطر قربانی دی، وَإِلَّا وہ تاجر ہوتے تو دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین ہوتے، زمیندار ہوتے تو وہ ہزاروں انہوں نے زمینیں رقبہ زمینیں آباد کی ہوتی، ان سے مالدار بندہ کون تھا؟ لہذا قربانی دی جس کی وجہ سے گھر کے اندر فقر کے حالات پیدا ہوئے، اور صرف ان کا گھر نہیں، کئی گھر تھے جو فقر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جیسے مقداد کے گھر کی مثال دی ہے، اور اس طرح کے کئی گھر تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ ساری پیٹ بھر کے کھانے کھا رہی تھی، ان کے لیے بھی ایک مسائل تھے، لیکن اس گھر کے اندر جو امور تھے وہ امت کے لیے نمونہ بن گئے۔ لہذا فقر میں جینے کا سلیقہ سکھانا چاہیے۔ اگر دین اور دنیا کے امور میں ٹکراؤ ہو جائے تو دین کو برتری دیتے ہوئے خانوادے کا راضی ہونا، اس سبق کو عام کرنا چاہیے۔ ابھی تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا درد سر ہے کہ اگر شام کو 3-4 گھنٹے شوہر باہر مسجد اور امام بارگاہ یا مدرسے کے امور میں مشغول ہو جائے، پہلا تانا یہی ملتا ہے کہ یہ جا کے کہیں کما لیتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ یعنی وہ اسے مشین ہی سمجھا ہوا ہے کمانے کی شوہر کو، اور 2 دفعہ جا کے پارٹ ٹائم لگا کے اب پیسے لے کے آئے۔ مشین بننا تو کوئی خوبی نہیں ہے، ATM مشین بن جائے اور وہ ایک بچہ آ کے پیسے نکالے، زوجہ پیسے نکالے، بہن بھائی پیسے نکالیں، یہ بس بیچارہ ATM مشین بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، برتری دین کی برتری کا سبق گھرانہ سیکھے اور راضی ہو جائے اس پر، مہمان نوازی کا طریقہ کار سیکھے، مقابلے میں مہمان نوازی نہ کرے، حیا اور عفت کے طریقوں کو گھرانے کے اندر رواج دیا جائے۔ انہی میں سے ایک خوبصورت پہلو ہے کہ جو ابھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے وائلہ ابھارا جاتا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، کیا ان کی زیارت کا شرف کسی مرد کو حاصل نہیں ہوا؟ پھر سلمان نے کہاں سے روایتیں لے لی؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہاں سے روایتیں لے لی کہ آج ہم پڑھیں گے بھی روایات؟ بزرگ صحابی تھے یہ۔ اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بھی نامحرم مرد نہیں آتا تھا، رسول اللہ کے ہمراہ آتے تھے افراد، مہمان نوازی کیا کرتی تھی، لیکن سامنے نہیں آیا کرتی تھی، حجاب کامل کے ساتھ، رعایت شریعہ کے ساتھ، اور عصمت کے اسی درجے اور مقام پہ فائز ہونے کے ہمراہ ان امور کو انجام دیتی تھی۔ اس لیے خاتون کو وہ ایک جس طرح لحاف میں ڈال کے چیز کو الماری کے اندر چھپا کے پھینک کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ تصور موجود نہیں تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاط مرد اور زن کا شرعی حدود کے دوران، یعنی آپس میں مکالمہ ہے، آپس میں گفتگو ہے، بات چیت ہے، یہ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے یہ رواج کہ اصلاً خاتون سے بات ہی نہیں مرد کی ہونی، سلام ہی نہ کرے، جواب ہی نہ دے، یہ تصور اس دور میں نہیں ہے۔ یہ کوئی طالبانی تصور یا داعشی تصور وجود میں آیا، لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ آزادی بھی ٹھیک نہیں ہے، محارم کے ہمراہ، 4 دیواری کے ہمراہ، مکمل حجاب کے ہمراہ، ضرورت کے ہمراہ، یہ شرائط ہے دین اسلام کی، یہ موجود تھی، اس میں کئی واقعات ہیں۔ اچھا، بہرحال ہم نے جو سوال اٹھایا وہ یہ تھا کہ معاشرے کے اندر تبدیلی اگر لانا چاہتے ہیں تو کہاں تبدیلی برپا کریں؟ گھرانے میں تبدیلی پیدا کریں۔ آپ جب گھرانے میں تبدیلی کی طرف آئیں گے تو اپنا گھرانہ ہی آپ کو عجیب سا دکھائی دے گا کہ میں اس کو سنبھال لوں تو بڑی بات ہے، لیکن اپنے درس کا موضوع بنائیں، نشر کریں ان تعلیمات کو،
لوگوں کو نصیحت اس عنوان سے کریں، آہستہ آہستہ قریب یہ گھرانہ آتا چلا جائے گا۔ اچھا، ادھر دوسرا سوال ابھارا جاتا ہے، خاتون کا کردار گھرانے میں کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ گھرانے میں اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر خاتون کو آپ دبا دیں بالفرض کام کاج کے درمیان، تو اس کے بچوں نے جب بڑا ہونا ہے تو اس نے آنے والی بہو کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جو خود اس کے ساتھ ہوا اس نے یہ کہہ کے کرنا میرے ساتھ یہ ہوا تو تم کون سی بلا ہو، تمہیں بھی یہی کام کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس طرح کے مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمارے ہاں عام موجود ہیں۔ یہاں پہ ضروری ہے کہ خاتون کے کردار کو روشن کیا جائے۔ آپ نے خاتون کے پاس کردار میں دیکھا اسے عزت دی جائے، لیکن ایسی عزت کا یہ معنی نہیں ہے حاکم اسے گھر میں بنا دے، قطعاً یہ معنی نہیں ہے۔ اور حاکم نہ بنانے کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ خوب ذلت اور توہین کے دائرے میں رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ان سے منسوب ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اکرم للنساء۔ یہاں پہ آج جو ہم پہلو پڑھیں گے وہ ہے عبادت کے اعتبار سے۔ عبادت کے اعتبار سے دو ہمارے پاس جہات اہمیت کی حامل ہیں، دو جہات۔ پہلی جہت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلو عبادت کو دیکھیں کہ اتنی مصروف زندگی کے باوجود اور اتنی سخت زندگی کے باوجود عبادت کے پہلو سے غافل نہیں ہے۔ نمبر دو، توہمات کا خاتون کا شکار ہونا، توہمات کا شکار نہیں ہے۔ اس وقت توہمات کا شکار ہونا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے۔ زمانے جاہلیت کے طور طریقے جس طرح کئی پہلوؤں سے رائج ہو چکے ہیں آج ہمارے معاشروں میں، شیعہ ہوں یا سنی معاشرے ہوں، ان میں سے ایک یہ پہلو بھی ہے توہمات کا۔ ان کے ہاں توہمات، مثلا فقیر ہے، فقر گھر میں آیا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ یار کسی نے جو ہے نا وہ جادو کر دیا ہے۔ بندہ جو ہے وہ سستی کا شکار ہے، سمجھتے ہیں جن چڑھ گیا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بھیجا اس نے خواہشات اور تمنائیں پالی ہوئی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، وہ سمجھتا ہے کہ یار کوئی بلا چمٹ گئی ہے۔ یہ عام تھے اس دور میں، اس لیے آپ روایات کا مشاہدہ کریں، آپ کو وہاں پہ ان کے برخلاف جو ہیں آپ کو مضامین واقعات نظر آئیں گے۔ اس لیے غربت کے حوالے سے آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سیرت کی طرف توجہ کریں۔ انہوں نے تحلیل یہ نہیں کی کہ یہاں پہ جن چمٹ گئے، ہمیں یہاں پہ بلائیں ہیں وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، یہاں پہ بھوت آ گئے ہیں۔ نہیں، حالات پیش آتے ہیں، صبر کرے ادھر۔ اب معاشرے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آباد کیے ہیں، سب انسانوں کی یکساں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے حتماً اس کی شادی ہوگی، ممکن ہے شادی نہ ہو، ایسی اگرچہ قلیل ہیں۔ شادی نہ ہونے کے اسباب ممکن ہے کہ اس کے وجود میں وہ بعض ایسی چیزیں رہ جائیں، بعض حالات ایسے بن گئے، قبائل کی سوچ ہے، ماحول ایسا ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ ایسے واقعات الکافی میں وارد ہوئے۔ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ میں نے نہیں شادی کرنی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ شادی تم کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جوان خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا پھر میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ قبول کریں گے مجھے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ پیشکش کرنا ٹھیک ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات اور بھی ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواتین اپنے تقاضے پیش کیا کرتے تھے۔ خواتین کے اپنے مسائل ہیں، ساری یکساں صورتحال موجود نہیں ہے۔ بعض بہت توانا ہیں، صحت مند ہیں، بعض ضعف اور کمزوری کا شکار ہیں، بعض کے ذہنی مسائل ہیں، نفسیاتی ٹینشن ہیں، یعنی آپ کی کثرت نعمت کی آزمائش۔ یہ میرا ایک اپنا محاوراتی جملہ ہے، کیونکہ جب کثرت نعمت کی آزمائش ہو تو پھر نفسیاتی مریض انسان بن جاتا ہے۔ مثلا اب کوئی ہے ہی نہیں، پریشانی نہیں ہے، تو پھر جب پریشانی ختم ہو جائے تو اپنے نفس کے ساتھ وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ نفس جو ہے وہ پھر اس کو طرح طرح کی چیزیں بیان کرتا ہے اور وہ اسی میں پھر گھل کے رہ جاتا ہے۔ دیر سے پتہ لگتا ہے جب مرض اسے چمٹ چکا ہے۔ مثلا صبح اٹھا تو ناشتہ حاضر ہے، دوپہر کو کھانا بھی حاضر ہے، گھر کی چھت بھی ہے، گرمی بھگانے کے بھی سامان ہیں، سردی بھگانے کے بھی وسائل مہیا ہیں، بال بچے وہ بھی سارے ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست ہیں۔ اچھا، عزت بھی موجود ہے، پیسہ بھی موجود ہے، باہر چکر بھی لگائے، اب کیا کریں؟
اب اندر وہ پرانے واقعات نفس اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے، دوسرے کے بارے میں سوء ظن بار بار نکال کے پھینکے گا، وہ بس خاموشی میں اپنے اسی خیالات اور سوء ظن کے ساتھ مشغول ہے۔ یہ جو سوء ظن کے ساتھ مشغول ہے، یہ انسان جو اپنے خیالات کے ساتھ مشغول ہے، یہ نفسیاتی مریض بنتا چلا جاتا ہے۔ اب دین اسلام نے اسے یہ کہا کہ تم یہ کام کرو، حدیث نفس اس وقت بھی بیماری تھی، اسے حدیث نفس کہتے ہیں۔ عرفا کے مطابق یہ جو جن اور بلائیں ہیں وہ یہی جن اور بلائیں ہیں، کیونکہ اختلاف ہے نا کہ جادو جو ہے وہ حقیقت رکھتا ہے یا نہیں۔ ہمارے اکثر فقہا کہتے ہیں کہ جادو حقیقت نہیں رکھتا، آخر فقہا پہنچے ہوئے بزرگان ہیں، وہ علم کی راہ سے مقام عرفا تک پہنچے ہیں بہت سارے بزرگان۔ جیسے آیت اللہ خوئی شدید تھے اس مسئلے کے اوپر، وہ کہتے تھے تخیل ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قائل تھے کہ نہیں، شیطان دوڑتا ہے۔ تو آیت اللہ حسن رمضانی اپنے درس میں یہ ذکر کر رہے تھے، وہ جو شیطان دوڑتا ہے وہ کون ہے؟ وہ یہی تخیل ہے، یہ تخیل کی صورت میں وہ آتا ہے۔ اس تخیل کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اس تخیل کا علاج انسان اپنے قوت نفسانی اور ذکر الہی اور عبادات کے ذریعے کرے گا، کوئی اور تو طریقہ کار انسان کے پاس نہیں ہے۔ لہذا یہ والے مسائل گھرانوں کے اندر عام تھے، کام کاج کے حوالے سے ہے، دیگر حوالوں سے ہے، کس کے لیے کب راہ کھلتی ہے یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ یعنی جو نعمت میں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑا خوش ہے، یہ ذہن نشین رکھیں، انسان کے جسم کے کٹنے کی تکلیف وہ کم ہے، یہ جو نفسیاتی انسان اندر سے خلش اٹھاتا ہے اس کی تکلیف زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دو پہلو ہیں کہ ہم اس حوالے سے جائزہ لیں گے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عبادتی پہلو کثیر ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ان کی عبادت کا پہلو ہے کہ جس میں نماز شب پڑھنے کا واقعہ ہے۔ نماز شب پڑھنے کا واقعہ آپ کئی احادیث میں پڑھ چکے ہیں اور آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انہوں نے اپنے ہمسایوں کے نام پہلے لیتی۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جار جو ہے اول جار ثم الدار، صحیح ہے، الجار ثم الدار۔ اس کے اوپر بڑا خوبصورت نوحہ بھی بنایا ہے اور بہت عظیم اس کے کلمات ہیں۔ بہرحال یہ ایک طرف، مقصود ابھی یہ والا واقعہ سنانا نہیں ہے، وَإِلَّا اسے پورا آپ کے سامنے کتاب سے پڑھ کے سنایا جاتا، لیکن سلیقہ سیکھیں عبادت میں بھی۔ عبادت میں بھی نفس کو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں، عبادت کے اندر بھی یہ پہلو موجود ہے۔ عبادت میں یہ عظیم مقام تھا کہ فرشتوں سے ہم کلام تھے، یہ بہت بڑا ایک مقام ہے۔ فرشتے بھی ایک طرح کے نہیں ہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام، کیونکہ جناب جبریل علیہ السلام وحی خاص نبیوں کے پاس لے کے آتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد ان کی چھٹی ہو گئی، یعنی اب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو جبریل زندہ ہے یا نہیں؟ عقل فعال فلسفے میں کہتے ہیں، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو اساتذہ سناتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، اس سے آپ کو یہ بھی اشکال دور ہو جائے گا کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں علامہ حسن زادہ عاملی کہ میں کتاب لینے کے لیے ایک دفعہ کتاب خانے گیا، یعنی وہ جو بک سٹور ہے ادھر گیا، تو ادھر کتاب پڑھی تھی فلسفے کے اوپر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دکاندار سے پوچھا کہ یہ کتاب کتنے کی ہے؟ کہا کہ مثلا اتنے کی ہے، 3-4 گنا مہنگی بتائی۔ تو میں نے کہا کہ اتنی مہنگی کتاب؟ کہا کہ ہاں کتب ضالہ میں سے، یعنی گمراہ کرنے والی کتابوں میں سے، اس لیے میں مہنگی بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر گمراہ کرنے والی ہے تو کیا چیز ہے جو اس میں گمراہ کرتی ہے؟ کہا فلسفے سے متعلق ہے، اس دور میں فلسفہ اسی طرح سے حوض علمیہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اس میں کیا ہے مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ مثلا جبریل علیہ السلام میں انہیں کہتے ہیں عقل فعال، وہ کوئی عقل فعال ہے،
تو حسن زادہ عملی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جبریل عقل رکھتے ہیں یا عقل سے پیدل ہیں؟ ان کا نہیں، عقل رکھتے ہیں۔ کہا کہ اچھا ان کا کام کیا تھا؟ کہتا ہے وہی لے کے آتے تھے۔ کہتے ہیں وہی تو اب انبیاء علیہ السلام کا تو ختم ہو گیا سلسلہ، تو اب تو نہیں کوئی نبی آ رہا، تو آپ فارغ بیٹھے ہیں، یعنی فارغ ہے کہ مکھیاں کوئی مار رہے ہیں یا کوئی کام کاج کرتے ہیں؟ کہا نہیں کام کاج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی کبھی کرتے ہیں یا مسلسل کرتے ہیں؟ کہا نہیں مسلسل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی کو تو عقل فعال کہتے ہیں۔ پہلے تم نے کہا کہ عقل رکھتے ہیں تو عاقل ہوئے نا وہ، پھر فعال کہتے ہیں جو متحرک ہو، فعل انجام دے رہا ہو، تو فعل تم نے خود ہی کہا کہ فعل انجام دیتے ہیں وہ۔ لہذا یہی ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام وہی خاص انبیاء کے پاس لاتے تھے۔ جب خاتم الانبیاء آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ضرورت ہی نہیں موجود تھی، اس لیے جب ضرورت موجود نہیں تھی تو وہی خاص لے کے نہیں آئیں گے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ اصلاً آئیں گے نہیں زمین کے اوپر۔ تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام وہ آیا کرتے تھے جناب فاطمہ علیہ السلام کے پاس، اور ان کو تعزیت پیش کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت پیش کرتے تھے۔ یہ صحیح سند ہمارے ہاں روایات میں ہے۔ یہ تو آپ نے واقعہ پڑھا، ایک واقعہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے جناب جبریل علیہ السلام۔ اسی طرح ہمارے ہاں روایات میں وارد ہوا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ایک فرشتہ روفائیل آیا کرتا تھا۔ روفائیل کہ دلائل الامامہ میں یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ محمد بن جدید طبری عاملی کی کتاب ہے کہ اس کے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 139 میں لکھتے ہیں روفائیل، رے فا پھر وہ جسا جبرائیل ہے ایل، رے واو فا الف، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جو ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس باب ہے صحیفہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے، اور یہ جو باب ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل باب ہے کہ اس میں ہمارے پاس متعدد احادیث موجود ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صحیفے کے حوالے سے۔ میں چند آپ کے سامنے معتبر احادیث ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ ان میں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام تھے۔ الکافی میں ایک روایت معتبر وارد ہوئی ہے کہ جس میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ 532 میں، کہ جناب جابر بن عبداللہ، بس آپ نے یہ 2 چیزیں دیکھی۔ پہلی چیز ہے کہ نماز شب کا پڑھنا، ہم وہاں سے ہمسایوں کو بھی یاد رکھنا، اور نماز شب اب اس واقعہ چونکہ معروف ہے اس لیے وہ واقعہ نہیں پڑھا جا رہا۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ چند فرشتوں کا آنا، فرشتوں ہی کے ذیل میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جبریل علیہ السلام کا آنا، روفائیل کا آنا اور دیگر فرشتوں کا ہونا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں دخلت علی فاطمہ تھا، میں جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری وہ وارد ہوئے، ان کے پاس آئے، وَبَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ، اس کا مطلب ہے بعض اصحاب ایسے تھے عمر میں بہت بڑے تھے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کے سامنے جو ہیں وہ اگرچہ بہت ایک چھوٹی بچی کی مانند تھی لیکن عظمتوں کی بلندی پر تھی، لہٰذا ان کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے تھے، انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ اگرچہ یہ والا مقام بہت قلیل ہے زمانوں کے اندر کہ خاتون ایک ایسی بلندی پر ہو کہ اس معاشرے کے بلند ترین بزرگ ترین جو مرجعیت کی حیثیت کے مالک ہوں افراد وہ اس کے سامنے حاضر ہوں۔ بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بعض اصحاب حاضر ہوتے اور فیض حاصل کرتے تھے، کسب تعلیم حاصل کر کے جایا کرتے تھے۔ تو جابر کہتے ہیں وَبَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ، ان کے سامنے تختی پڑی ہوئی تھی، فِيهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِيَا مِنْ وُلْدِهَا، جناب سیدہ علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اوصیاء گزریں گے، خلفاء گزریں گے، ان کے نام تھے۔ فَعَدَدْتُ 12 آخرهم القائم علیہ السلام، کہ میں نے گنے تو وہ 12 عدد تھا، اور ان سب میں آخری کون تھے؟ قائم علیہ السلام۔ ثلاثۃ منہم محمد، ان میں 3 کے نام دیکھے تو محمد تھے، وثلاثۃ منہم علی،
اور 3 کے نام علی تھے۔ یہ معتبر روایات ہیں ہمارے پاس۔ اگر کوئی کہے کہ یہ 12 ائمہ کے نام کہاں سے آ گئے، تو شیعہ معتبر تواتر کے ساتھ روایات آئی ہیں کہ اس صحیفے میں موجود تھے، جو جناب سیدہ لوح میں موجود تھے۔ بہرحال یہ صحیفہ نہیں ہے، معذرت، یہ لوح کا تذکرہ موجود ہے کہ جس میں یہ امور موجود تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی وارد ہوئی ہے جس میں اربعۃ منہم علی، کیونکہ اوپر نیچے بعض الفاظ ہو جاتے ہیں کہ اس میں اربعہ، کیونکہ امام علی علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام 4 تھے، اس لیے اربعۃ منہم آخر میں جو تصحیح شدہ روایت ہے وہ یہی ہے، یعنی چند روایات ہیں، اگلی روایت میں یہ لفظ ہے کہ اربعۃ منہم۔ اچھا، اسی طرح سے صحیفہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اور اس بارے میں بھی یہی کلمات ہیں کہ اس کا آنا جو ہے وہ فرشتوں کے ہمراہ ہے۔ یہ ایک اور باب آپ کے سامنے عبادتوں کے اعتبار سے بند ہوا۔ بس ہمارے پاس ایک بات آگئی، نماز شب کا پڑھنا۔ خاتون اگر گھرانے کے اندر نماز شب پڑھتی ہے، یہ اس کے سکون کا باعث بھی ہے اور اس کے گھرانے کے اندر ایک نورانیت کا باعث ہے۔ اگر وہ اپنوں کے اوپر غیروں کو ترجیح دیتی ہے، جہاں اس کے اپنے نفس کی ریاضت ہے کہ وہ شکوے شکایت سے بچ جائے گی، بیجا شکایات نہیں اس کے وجود میں آئیں گی، لہذا قربانی دینے کی طرف اس کا نفس مائل ہوگا، لہذا محاسن ہے نماز شب کے۔ نماز شب صرف اسی موضوع کو لے کے جاتے بہت بڑی بات تھی، اور خواتین کے لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے نماز شب پڑھنا۔ دوسری چیز یہ، یعنی خاتون کا گھرانے کے اندر طہارت اور عبادت کو جنم دینا، اس ٹائم بالخصوص ہمارے پاکستان کے معاشرے میں ایک پھیلی ہوئی قباحتوں میں سے یہ ہے کہ خاتون نجاست و طہارت کے مسائل نہیں جانتی، عبادت تو بالکل دور دور تک اس کی خبر نہیں ہے، خصوصاً دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو، کیونکہ اس کے جو نجاست طہارت کے مسائل ہیں، مثلا ایام مخصوصہ ہیں، حیض و نفاس و استحاضہ کے مسائل ہیں، اب وہ کس مرد سے وہاں پہ جا کے پوچھے؟ شوہر سے پوچھے تو شوہر کو تو خبر ہی نہیں ہے، ان کے نام ہی نہیں آنے، اور کہنا ہے کتنی بے حیا، نعوذ باللہ میری بیگم ہو گئی ہے کہ ایسے مسائل پوچھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور اس کے مسائل ہیں، شوہر سے قربت اختیار ہوئی، اب نہ آداب مباشرت اسے پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ زینت کر کے آئے، شوہر جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرے، پھر اس عمل کو انجام دینے کے بعد کس طریقے سے غسل کرے، کیا کیا امور انجام دے، کوئی خبر نہیں ہے اسے۔ ایسے یہاں پہ ضروری ہے کہ طہارت، عصمت و طہارت کے خاندان کو سیرت اپنے لیے بنائے، اس لیے شدید کاموں میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ علم کی بلندیوں پر تھیں۔ یہ علم کی بلندیاں آپ دیکھیں کہ بڑی شخصیات حاضر ہو رہی ہیں اور کسب فیض لے کے جا رہی ہیں۔ ایک اور ہمارے پاس واقعہ آتا ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس معتبر واقعات میں سے ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے، کہ شہداء کی قبروں کی طرف جایا کرتی تھیں، شہداء کی قبروں میں جایا کرتی تھیں۔ جناب حمزہ علیہ السلام کی بالخصوص شہادت کے بعد ان کا وہاں پہ جانا ہوتا تھا، اور اس جگہ کے اوپر ایک سکون کا احساس کیا کرتی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین قبرستان نہیں جا سکتی، یہ بھی ہمارے ہاں توہمات ہیں، مثلا چاند گرہن ہو گیا تو اب خاتون باہر نہیں نکل سکتی، قبرستان میں خاتون نہیں جا سکتی، طرح طرح کے عجیب و غریب جو چیزیں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ جو آپ کی خدمت میں نکات ذکر کی جا رہی ہیں، ان کی تفصیلات آپ اپنے طور پہ دیکھیں، کیونکہ ہر ایک کی تفصیلات ہیں۔ مثلا نماز شب کا پڑھنا، فرشتوں کا ان سے ملاقات کرنا، لوح کا ہونا، صحیفے کا ہونا، کہ وقت نہیں ہے اس لیے صحیفے کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں روایات کو ترک کیا۔ اگلا کیا ہے ہمارے پاس 5واں نقطہ، کیونکہ قبرستان کی طرف جانا اور شہداء سے ایک تعلق، خاتون کا شہداء سے تعلق رکھنا اس کی معنوی دنیا کے کمال کی علامت ہے، لہذا تعلق کس سے رکھنے کی ضرورت ہے؟ شہداء کے ساتھ تعلق رکھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جناب
سیدہ سلام اللہ علیہ جناب حمزہ کے قبر کے اوپر جاتی تھی کہ اگر روایت میرے سامنے آ جائے تو میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو پڑھ دیتا ہوں، وَإِلَّا کسی اور مورد میں ہم اس روایت کو دیکھیں گے، کیونکہ اگر آپ مدینے کی طرف گئے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس دور میں مدینہ سے باہر یہ پہاڑ احد کا شمار ہوتا تھا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہاں پہ باہر جا کے مدینہ سے باہر جانا یہ عمل ایک چھوٹا عمل نہیں ہے، جو یہ بات بیان کرتا ہے کہ اگر حالات مناسب ہوں اور امنیت قائم ہو تو خاتون یہ سفر کر سکتی ہے۔ آپ ادھر سے کئی اہم نکات اختیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال چھٹی چیز جو نکتہ ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کے اوپر درس کا اختتام بھی کرتے ہیں اور نتیجہ ادھر سے لیتے ہیں کہ گھرانوں میں کس طریقے سے عبادت کے پہلو کو ملاحظہ کریں۔ یعنی یہ عبادت ایک ہے رسوماتی عبادت، کوئی مر جائے تو خاتون کو بٹھایا 10,000 دفعہ بس انگلیاں گھما یا گٹکیاں گھما کے ایک سائڈ پہ رکھتی ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ آنکھ چرا کے جب ادھر ادھر لوگ سارے مصروف ہیں ڈھیر لگا دے رہے، کہتے ہیں یہ سارے ہم نے پڑھے ہیں، تو جو عاقل نہیں ہوتا وہ زیادہ ڈھیر لگا دیتا ہے، تو اسے دوسروں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کوئی دھوکہ دیا۔ تو اس طرح ڈھیر لگانے کے کوئی فائدے اور نتیجے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں اپنے معاشرے میں ملتا ہے کہ سپارے گھوم رہے ہیں، کہتے ہیں 10 سپارے پڑھ لیے، ان سے کہ الحمد سناؤ، الحمد سناتے ہوئے 10 منٹ لگ جائیں کہ اتنی تیزی سے سپارے پڑھ دیے۔ اور پھر اس نوعیت کے پڑے ہوئے سپارے جو 200 کی سپیڈ میں پڑے ہیں، وہ مردے کے بخشوانے کے لیے، وہ مردہ بھی پناہ مانگ رہا ہوگا کہ خدا را یہ خطاؤں کا جو انبار ہے نا میری طرف برائے مہربانی نہ بھیجیں تو اچھا ہے، اس کی جگہ آپ کا سکوت میں رہنا اور خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ عبادات کا یہ پہلو ناقص پہلو ہے۔ جامع طور پہ عبادات سے خاتون کا تعلق ہونا چاہیے، جامع طور پہ خاتون ہر اس منزل علمی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے ہر اس منزلت کو حاصل کر سکتی ہے جو اس کے اوپر مرد فائز ہے۔ مجتہدہ ہو سکتی ہے، مفسرہ ہو سکتی ہے، حدیث میں ماہر محدثہ ہو سکتی ہے، مجاہدہ ہو سکتی ہے، سارے امور انجام دے سکتی ہے۔ لہذا خاتون کو اسی جامعیت کے ساتھ اس کے نشوونما اور تربیت کرنی چاہیے۔ جیسا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ جو پہلو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل پہلو ہے کہ ان کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے تھے، جب ان کو دین کے اعتبار سے کوئی اس میں عمل بیان کیا جاتا یا دینی رخ سے نصیحت ذکر کی جاتی تو وہ اپنے اس دنیاوی شکوہ شکایت کو دور کر بیٹھتی، اسے کنارہ کش ہو جایا کرتی تھی۔ تسبیح فاطمہ زہرا علیہ السلام شیعہ سنی دونوں میں معروف ہے۔ پہلے تو اس کی اہمیت آپ کی خدمت میں بیان کی جائے۔ صحیح سند روایت ہے، ہمارے پاس الکافی کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اکثر ذکر اللہ احبہ اللہ ومن ذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو صحابہ اور ائمہ علیہ السلام کے اصحاب پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ ذکر الہی کثرت سے کیسے کریں، اور امام صادق علیہ السلام کی تو یہ صحیح سند روایات میں ہے کہ یہ کلمات ہوا کرتے تھے، شیعتنا الذین اذا خلوا، ہمارے شیعہ تو وہی ہیں فقط جب وہ خلوتوں میں اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں، ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح سند ہمارے پاس ہے کہ من اکثر ذکر اللہ، جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، احبہ اللہ، اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ ومن ذکر اللہ کثیرا، جس نے بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، کتبت لہ براءتان، 2 اس کے لیے براءتیں لکھ دی جائیں گی۔ براءت من النار، یہ دوزخ سے دور ہے، وبراءت من النفاق، یہ نفاق سے دور ہے۔ اس میں صحیح سنت اب آئے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اصحاب آتے تھے امام کے پاس، پوچھتے تھے یا امام ذکر کثیر کیسے کریں، مشکل سے 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے، قال تسبیح فاطمۃ الزہراء علیہ السلام من الذکر الکثیر الذی قال اللہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
کہ جس شخص نے بھی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی تسبیح پڑھی اس نے ذکر کثیر کیا، وہ ذکر کثیر جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا ہے۔ یہ جو ذکر کثیر ہے یہ کس ٹائم کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ساری بلاؤں کا بھی علاج ہے، بہت ساری بلاؤں کا۔ اگر آپ یہ پڑھے موضوع جنات کو بھگانا، بلاؤں کو بھگانا، اس میں سے ایک ذکر یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بھی یہ وظیفہ ہے۔ ایک روایت ہمارے پاس وارد ہوئی ہے کہ محمد بن مسلم، یہ بھی معتبر حدیث میں سے ہے کہ محمد بن مسلم نے سوال کی امام باقر علیہ السلام سے تسبیح کے بارے میں، اور کہا ما علمت شیئا موظفا غیر تسبیح فاطمہ وعشر مرات بعد الفجر، کہ امام علیہ السلام نے پھر اسے جواب دیا کہ میں تو کسی اور تسبیح کو نہیں جانتا کہ وظیفے کے طور پہ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو وظیفے کے طور پہ تسبیح فاطمہ علیہ السلام پڑھو، اور فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھو، صحیح ہے، اور پھر کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر ویسبح ما یشاء تطوعا۔ ہاں، پھر تسبیح اس کے بعد جتنی اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرتے ہوئے پڑھنی ہے پڑھتے رہو، لیکن وظیفے کے طور پہ پڑھنی ہے کب؟ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ، اور 10 مرتبہ وعشر مرات بعد الفجر، صحیح ہے، تقول، یعنی تسبیح ایک دفعہ پڑھو، معذرت تسبیح ایک دفعہ پڑھو، یہ والا ورد 10 دفعہ پڑھو فجر کے بعد۔ یہ جو ورد بتایا نا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویحیی وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 دفعہ تم پڑھو۔ اب ہمارے پاس اس حوالے سے وارد ہوا ہے واقعہ، اور اس واقعے کے اوپر ہی آپ کی خدمت میں یہ گفتگو ختم کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چونکہ کام کیا کرتی تھیں تو تھک جایا کرتی تھیں، تو ایک دن آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تاکہ بیان کریں، اہل سنت کتب میں بھی واقعہ موجود ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرے کنیز کا۔ وارد ہوئی تو دیکھا کہ وہاں پہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، حداثن کا لفظ آیا ہے کہ مختلف لوگ ہیں کہ جو گفتگو کر رہے ہیں۔ من لا یعذر الفقی میں رویہ کے ساتھ یہ واقعہ وارد ہوا ہے، رویہ کے ساتھ، البتہ شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے، واقعے کے اعتبار سے آپ کو کئی شواہد مل جاتے ہیں۔ واقعہ میں آپ کے سامنے کتاب سے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے روایت کیا گیا ہے، قال لرجل من بنی سعد، بنی سعد کے ایک شخص سے انہوں نے کہا تھا کہ الا احدثک عنی وعن فاطمہ، کہ میں تمہیں اپنی جانب سے اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کی جانب سے کوئی ایک بات نہ بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ انہا کانت عندی فاستقت بالقربہ حتی ثر فی صدرہا، کہ وہ مشکیزوں کو بھرتی ہے تو اس کی وجہ سے سخت ہے، کیونکہ مشکیزیں بھاری ہوتے تھے تو ان کے سینے کے اوپر نشان پڑ گیا اس سے، وطحنت بالرحا حتی مجلت یداہا، یہاں تک کہ ان کے وہ چکی پیستی تھی تو چھالے پڑ گئے ہاتھوں کے اوپر، اور گھر کی صفائی کرتے ہیں تو پورے کپڑے ان کے مٹی سے آلودہ ہو جاتے ہیں، صحیح، پوری مٹی چھا جاتی ہے، اور اسی طریقے سے آگ جلاتے ہیں تو تب ان کے کپڑے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ فَأَصَابَ مِنْ ذَلِكَ ضُرٌّ شَدِيدٌ، اس حوالے سے اب امام علی علیہ السلام بنی سعد کے ایک شخص کو یہ واقعہ اپنی جانب سے سنا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے اس کا بھی بیچارے کا کوئی گھریلو ایسا ہی مسئلہ ہوا ہوگا، تو کہا کہ اب یہ والی چیز تھی، کیونکہ مٹی آپ جانتے ہیں کہ کس قدر زیادہ اس جگہ پہ مکہ مدینہ میں ہوا کرتی تھی، اور پھر وہ آگ جلاتے تھے تو سارا کوئلہ وغیرہ اوپر آ جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے شدید وہ نا ان کو تکلیف ہوتی تھی اور بیمار ایک قسم کی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، امام کہتے ہیں کہ میں نے جناب سیدہ کو کہا کہ آپ اپنے والد کے پاس جائیں، ان سے ایک خادمہ کا یا ایک خادم کا تقاضا کریں جو آپ کے لیے کفایت کرے، اور یہ جو اس قدر گرمی میں کام کاج انجام دیتی ہیں تو وہ اس میں آپ کی مددگار ثابت ہو۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فأتت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی،
ووجدت عنده حداثا، دیکھا کہ بہت ایک جماعت ہے جو ان سے بات چیت کر رہی ہے. اب وہاں پہ اپنا تقاضا کرنے سے گھبرائیں. فاستحیت، تو وہاں پہ انہوں نے حیا کا مظاہرہ کیا، یعنی شرمائی اور سائڈ پہ رہیں کہ ان کے سامنے میں کیسے یہ بات بیان کروں. فانصرفت، اور وہاں سے چلی گئی. اب یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ سے کس قدر اس حوالے سے مانوس تھیں. افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی رسول اللہ کی طرف تشریف لے آتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ رسول اللہ کی بارگاہ میں خواتین کے لیے جداگانہ طور پہ پردے کا اہتمام تھا. عموماً ایسا ہوتا تھا پردہ کھینچا ہوا ہوتا تھا اور مرد حضرات بیٹھے ہوتے تھے اور ایک طرف خواتین آ کے بیٹھ جاتی تھی. جیسے مساجد میں اب بھی آپ نے ایران کے اندر دیکھا ہوگا درمیان میں پورا ایک پردہ کھینچا ہوتا ہے، تو اس طرح سے پردہ کھینچا ہوا کرتا تھا. فعلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، جان گئے کہ یہ ضرور کسی حاجت کی وجہ سے آئیں گے. اب آئے فغدا علینا، دوپہر کا وقت تھا یا کیا کہ اس ٹائم وہ وارد ہوئے. کہتے ہیں کہ ہم اپنے بستر میں تھے. وَنَحْنُ فِي لِحَافِنَا، رسول اللہ نے فرمایا السلام علیکم، کیونکہ اسی ٹائم اب آداب کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بالکل ہی قریب تھا گھر، تو بالکل دروازے پہ آ گئے. اب اٹھنے میں اور ابا وغیرہ لینے اور آمادگی ہونے میں دیر لگتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا انہیں جواب دیں. لحاف میں اور اپنے بستر کے اندر تھے. تو فسکتنا واستحیینا لمکاننا، کہ ہم ابھی آرام اور بسترے میں ہیں اور درست ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا، تو اس جواب نہیں دیا. پھر السلام علیکم کہا، پھر خاموش. تیسری دفعہ کہا تو ہمیں ڈر لگا کہ اب نہ جواب دیا تو واپس چلے جائیں گے، تو کہا کہ ہم نے پھر سلام دیا. وَيُسَلِّمُ ثَلَاثًا، 3 دفعہ سلام کا جواب دیا. اور فرمایا کہ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تیسری دفعہ سلام کا جواب، تیسری دفعہ سلام کا جواب دیا، تیسری دفعہ سلام کا جواب نہ دیتے تو رسول اللہ کی سیرت تھی واپس لوٹ جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا وعلیک السلام یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، آپ تشریف لے آئیں. وہ تشریف لائے. وجلس عند رؤوسنا، ہمیں اٹھنے کا موقع بھی نہیں دیا اور ہمارے سرہانے کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اس دور کے گھرانے اگر مسجد نبوی ابھی بھی آپ جائیں تو یہ تصور آپ کو ہو جائے گا. وہ لمبے چوڑے صحن والے گھر نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، یعنی ایک خیمہ ہے، خیموں کے 2-3 حصے ہیں فقط. اور یہ والا تصور پہ دروازہ لکڑی کا ہونا اور لکڑی میں کیلیں ہونا، یہ بہت بعید ہے، بہت بعید. اس لیے محققین کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں وہ لکڑی کا دروازہ اور اس میں کیل نہیں تھی، اور وہ میں اب بھی رائج نہیں ہے. اب بھی آپ جائیں جو ان کے مدینہ منورہ جائیں اور تھوڑا باہر جائیں تو آپ کو وہ دروازوں کی ساخت نظر آ جائے گی. وہ چھال سے بندھے ہوئے ہوتے تھے، جال والے بنائے جاتے تھے، اور ایک لکڑی کے ساتھ یا کھجور کو، زمین کے اوپر کھجور ہے اسے اوپر سے کاٹ دیتے تھے اور اس کے ساتھ ہی کھجور کی چھال سے وہ اسے باندھتے تھے. وائلا اگر لکڑی کا دروازہ سخت ہو اور بند بھی ہو اور کیلے بھی ہوں تو ایک ٹھوکر سے کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، آپ جانتے ہیں. اور ٹوٹ بھی جائے تو پیچھے والے کو اتنی سخت ضرب نہیں لگتی ہے، تب بھی لگتی ہے کہ ہلکا ہو وہ دروازہ اور مارنے والے کی شدت ہو، تب جا کے جو پیچھے فرد ہے اس کو سخت ایک ضرب لگتی ہے. بہرحال اس واقعے سے اس کا بھی ایک تصور ضرور کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ سے پوچھا اور بتایا کہ کیونکہ اگلے دن اب وہ آئے تھے، اسی دن نہیں آئے، اگلے دن رسول اللہ ان کے گھر آئے اور پوچھا کہ کل آپ تشریف لائی تھی تو پھر کیا وہ مسئلہ تھا. انہوں نے سارا مسئلہ بتایا. تب اختتام کی طرف ہم آئیں. جناب سیدہ نے بیان کیا کہ میں مشکیزیں بھرتی ہوں، چکی پیستی ہوں، چھالے پڑ جاتے ہیں، سینے کے اوپر اب نشان پڑ گئے اور مٹی وغیرہ سارے میرے کپڑوں کے اوپر آ جاتی ہے. پھر یہ جو جلانا ہے ہنڈیا کے نیچے لکڑیوں کو، ایک سخت کام ہے، اس سے سارے کپڑے سیاہ ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایک خادم ہو جو اس سخت گرمی میں اور ایک سخت مشقت والے کام میں میرا سہارا بنے. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایک ایسا عمل تمہیں تعلیم نہ دوں کہ جو تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے اگر تم اسے اختیار کرو. تو انہوں نے پھر وہ عمل پوچھا تو فرمایا کہ 34 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر، 33 مرتبہ
تسبیح سبحان اللہ اور 33 مرتبہ حمد الحمدللہ. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ رضیت عن اللہ وعن رسولہ، رضیت عن اللہ وعن رسولہ، کہ فوراً اعتراف کیا، 2 دفعہ یہ تکرار کیا کہ میں راضی ہوں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو مجھے عطا ہوا ہے. گھریلو مسائل یہ یاد رکھیں، ان معنوی چیزوں کے ذریعے سے اس سے کہیں گنا تیزی کے ساتھ اس کا جبران یا ازالہ ہوتا ہے مسائل کا، کہ جو انسان اپنے طور پہ بندوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور بندوں کے سامنے غلام بن کے رہ جاتا ہے. تو یہ جو عبادت کے پہلو ہیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ تسبیح فاطمہ ایک طرف سے ذکر کثیر ہے اور دوسری طرف سے سخت ترین حالات کو، یعنی خادم سے بہتر ہے. کیا مطلب کہ خادم جو آگے کام کرے گا اس ذکر کی وجہ سے یا ایسی قوت عطا ہوگی یا ایسے راستے کھل جائیں گے اور یہ مشکل حل ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.